علی امین گنڈاپور صاحب نے 90 روز کی بات کی. آج علیمہ بی بی نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ کہہ دیا. نہ صرف علیمہ خان صاحبہ بلکہ سیکریٹری جنرل اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 اگست تک کا جو فیصلہ ہے خان صاحب کا کہ احتجاج شدت سے ہونا چاہیے تو وہی فیصلہ ہے, ہم احتجاج کریں گے. نمبر 1. دوسری چیز, جو لب و لہجہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا آج عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق ہے, اس پر بھی آپ کو کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو جنرل سیکرٹری کی طرف سے سینئر پارٹی کارکن عالیہ حمزہ جو ہیں ان کی جس طرح سے گفتگو کی گئی اس کی شدید مذمت کرتا ہوں میں. عالیہ حمزہ جو ہیں پارٹی کی سینئر کارکن ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ ہم کارکنان جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے, آپ کو اختلاف ہوتا ہے تو آپ کوئی اتنی اگر آپ میں جرت ہے, اتنی آپ کا یہ ہے تو آپ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ذرا خلاف, آپ کے باپ کا ملازم تو ہے نہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں. یہ گفتگو جس انداز سے کی گئی ہے طے قابل مذمت ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور یہ ایک گھٹیا طریقہ کار ہے. کارکنان کی جو عزت نہیں کرے گا وہ اس کو لیڈر رہنے کا کوئی حق نہیں. اس پہ دوسری وہ بات جواز ہے یہ دیتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے ساتھ جو میسیجنگ تھی ظاہر ہے اس کو لیک کرنا, اور شیخ وقاص اکرم صاحب کا سٹاس بھی آپ نے اس کے اوپر سنا ہوگا, وہ بھی خاصی تنقید کر رہے ہیں اس پہ. دیکھیں, شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی اس لب و لہجے میں معافی مانگنی ہوگی دونوں ان کو. عالیہ حمزہ کے ساتھ, عالیہ حمزہ وہ ہیں جو کہ 9 مئی کے بعد ان کو مرد اہلکاروں نے گھسیٹا, ان کی بیٹیوں کے سامنے ان کے دوپٹے تک چھینے گئے, اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی قربانیاں نہ ہوں, اور پرانے کارکنان کو نامولود قیادت کے بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے. یہ ایک پورا پروگرام ہے جس میں یہ جو نئے آئے ہیں, یہ جو الیکشن سے پہلے یہ جو عجیب و غریب ہولیوں والے لوگ آ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پرانی پارٹی کو تحت ایک کر دیں, پرانے کارکنوں کو تحت ایک کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. کارکنان عالیہ حمزہ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, اور اس لب و لہجے کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب ظاہر ہے باہر نہیں ہوں گے تو اختلافات ختم کرانے کی بات جو ہے یہ آج بھی آپ دیکھیں نا لسٹ کنٹرول گئی ہے نا, ان کو ایک سائڈ کا سٹوری بتائی گئی ہے. وہاں پہ عالیہ حمزہ کا مدعا کسی نے بیان کیا, کیا ان کی کسی نے رائے لی, اور ون سائڈڈ جو بات ہے یہ کی گئی ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ثبوت ہے کہ وہاں پہ جو بات ہے وہ دونوں سائڈوں کی سنی گئی ہے. تو اگر 90 دن کا علی امین نے کہا تو, اور عمران خان صاحب نے 5 اگست کہا ہے, تو علی امین سے باز پرس تو ہونی چاہیے کہ آپ نے 90 دنوں کا کہاں سے جو ہے وہ دے دیا. اسی طرح سے جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی لاہور میں تو جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھا ہوا تھا, اس کی ضرورت تو نہیں ہوئی اس وقت کے سی ایم کو ٹوکے کہ جی 90 دن کا آپ کیوں کہہ رہے ہیں. یہ تو بعد میں جب کارکنان نے جو ہے وہ واویلا کیا ہے تو اس نے حسب عادت جو ہے وہ سائڈ بدل لی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی دوگلے پن اور منافقت جو ہے یہ اس طرح سے عمران خان صاحب کو اس کا نقصان پہنچے گا. عمران خان صاحب کو جلد یا بدیر احساس ہو جائے گا کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے, ان کو نقصان ہوا ہے اور مزید نقصان ہوگا. فیصل چوہدری صاحب, یہ پارٹی میں کہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں شروع ہو گیا ہے کہ ایک طرف 90 روز کا ٹائم ہے کہ کوئی انگیج کریں گے, بات چیت کریں گے, مذاکرات کریں گے, بیک ڈور کوئی چینل اوپن کریں گے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پریشر ماؤنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی والا پلان تو نہیں ہے سر؟ نہیں سر, یہ مزاحمت ہوگی مفاہمت نہیں ہے. ان کی اب گزارش یہ ہے کہ یہ جہاں پہ کمزور لوگ دیتے ہیں ان پہ بھی پال پڑتے ہیں. ان کے گھروں کے باہر ایک کرنے والی پولیس کی گاڑی ہو تو 2 دن یہ گھر نہیں گھستے ہیں. یہ اتنے جرات والے ہیں جو ایسا لگ رہا ہے کوشش کریں گے کہ وہ اپنی حکومت کو زیادہ سٹیبل کر سکیں. اور اس وقت جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ پہلا واٹر ٹیسٹ ہوگا, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ علی امین جو ہیں کیا وہ سینٹ میں اگر 5 حزب مخالف کے لوگ الیکٹ ہو گئے تو پھر کام خراب ہے, پھر یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا. اور اس میں پھر کافی ساری سینٹ کے جو ابھی زیادہ ٹکٹ تو آفیشلی اناؤنس نہیں ہوئے, ذرائع کے مطابق جو چلے ہیں میرا خیال میں اسے علی امین کے تحفظات بھی ہوں گے کچھ ٹکٹوں کے اوپر.
کہیں ایسا تو نہیں ہے سر کہ علی امین گنڈا پور سے متعلق بانی پی ٹی آئی بھی جلد کو بڑا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، یا اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اوپر بھی قائم ہو گیا ہے گنڈا پور صاحب کو لے کر؟ ابھی تک تو ان کو پورا اعتماد حاصل ہے، یہ اسپیکولیٹو باتیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ علی امین کے اوپر کوئی عدم اعتماد اس وقت عمران خان صاحب کو ہے، کی ذات کو ہے. سر یہ بڑا ٹیکنیکل ہے ویسے 90 ڈیز کی جو بات گنڈا پور صاحب نے کی، یہ ایک طرف تو ٹائم بائنگ لگتی ہے، دوسری طرف ظاہر ہے نومبر کا مہینہ بھی آ جائے گا 90 روز کے اندر اندر، تو کیا کوئی یہ ٹیکنیکل سٹروک تو نہیں گنڈا پور صاحب کا؟ لیکن ریحان سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 5 اگست کو تاریخ چلنی کیا ہے. جی مطلب کیا تاریخ، اگر مطلب کھانا اور کوالی لائٹ ہونی ہے، یا دھرنا ہونا ہے، سٹ ان ہونا ہے، پہیا جام ہونا ہے، جلسہ ہونا ہے، جلوس ہونا ہے، کیا ہونا ہے، ریلی نکلنی ہے، مطلب کیا اس سے کیا کرنا ہے؟ کوئی اس کا خد و خال تو تحریک کے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوں گے. تو وہ جب تک وہ نہیں پتہ چلتے تو پھر یہ تحریک کہا تو جا رہا ہے. وہ نام کی تحریکیں تو آگے بھی 3 چلی ہیں. 4 اکتوبر کو بھی لیڈرشپ نہیں آئی، 26 نومبر کو بھی لیڈرشپ نہیں آئی. یہ تو ویڈیو گیم گروپ ہے، یہ تو بنا کے بھاگ جاتا ہے. تو عام ورکروں نے قربانیاں دی ہیں، شہید بھی ورکر ہوئے ہیں. تو ورکروں کی تو آج بڑی عزت افزائی عالیہ حمزہ کی صورت میں کر دی گئی ہے، اور ورکروں کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ بھیڑ بکری ہیں، اور آپ کو تو آپ کی حیثیت اور اوقات جو ہے وہ سب ورکر جو ہیں آج سے پہچان لیں. اگر عالیہ حمزہ کے ساتھ یہ ٹون اور ٹینر ہے تو عام ورکر کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں بچارے کی. بالکل ٹھیک، سچویشن از ویری مچ کلیئر. لاسٹلی فیصل چوئی صاحب، یہ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، گنڈا پور صاحب جب لاہور آئے اور جس انداز میں چیزیں ہوئیں، جہاں ان کا سٹے ہوا، جہاں گئے، اور جیسے پریس کانفرنسز، ذرا ایک لمحے بھر کے لیے سوچے تو لگتا ہے ایسے جیسے یہ پاکستان تحریک انصاف کو اور شاید کے پی گورنمنٹ کو بھی مریم نواز ہی کنٹرول کر رہی ہیں. ظاہر ہے سر، جب اس قسم کی بات ہوگی، اب یہ کہا گیا کہ جی یہ لاہور کا ایونٹ بڑا سکسیسفل تھا، تو مجھے سکسیس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ سکسیس کیا تھی. مطلب ہوا کیا ہے لاہور میں ایسا جس کو آپ سکسیس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کون سی وہاں پہ پنجاب میں تبدیلی کی لہر آ گئی ہے؟ ماسوائے اس کے کہ ظاہر ہے اگر جب تک حکومت جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوگی تو پھر آپ گرفتاریوں سے بھی بچیں گے. ایک ایونٹ کو اچھا کرنا، اور تنظیم اور پارلیمانی پارٹی جب تک کٹھی نہیں ہوگی تب تک تو ایک تحریک کا افیکٹولی نہیں چل سکتی نا جی. تو اگر وہاں پہ اگر آپ نے تنظیم کو ہی زیرو کر دیا ہے، پنجاب سے جو تعلق رکھنے والے رہنما ہیں انہوں نے سازش کر کے، اور ان کو جہاں سے بھی بیکنگ ہے، اس کا نقصان عمران خان کی ذات کو ہے. عمران خان صاحب کو بھی جلد یا بدیر پتہ لگ جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور اگر عالیہ حمزہ جیسی کارکن کی عزت نہیں ہے تو باقی کارکنان کی تو عزت نہیں ہوگی نا جی.